بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد و شمار حمد و ثنا کے بعد اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ظاہر میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں زمین میں اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلا کہ کسی بھی مسئلے میں اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے۔ پھر دوسری چیز یہ بھی عرض کروں، ہمارے اندر یہ خامی ہے کہ ہم اگر کسی سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو مشاورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا مد مقابل کون ہے، جس کی برابری میرے جتنی ہو، جو عمر میں جو دولت میں میرے جتنا ہو، مشورہ اسی سے ہوتا ہے۔ ہماری جو پنچایتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں دیکھیے اس خالق کائنات نے جو وحدہ لا شریک ذات ہے، اس نے اپنی بنائی ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں سے مشورہ کیا، یعنی ادنا مخلوق، وہ اعلیٰ، وہ ذات اعلیٰ، لیکن مشورہ کس سے؟ ادنا سے، جس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھار مشاورت میں غریبوں کو بٹھا لیا کرو، کسی غریب کو بھی بٹھا لیا کرو، یہ سنت الہیہ ہے۔ غریب سے نفرت نہ کرو، اپنے سے نیچے والے سے نفرت نہ کرو، یہ سنت الہیہ ہے، تیرے رب کی سنت ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، للملائکہ یہاں تک تو الحمدللہ پرسوں ادھر سے قرآن ہوا ہے، انی جاعل، رب ذوالجلال نے فرمایا میں بنانے والا ہوں۔ جو چیز محسوس ہو سکے اس کی تخلیق کو، اس کے پیدا کرنے کو خلق کہا جاتا ہے، لیکن جو چیز محسوس نہ ہو، جسے نظر نہ دیکھ سکے، ہاتھ نہ چھو سکے، اس کے پیدا کرنے کو جعل کہا جاتا ہے۔ جعل، رب ذوالجلال نے فرمایا انی جاعل، میں ایسی چیز بنانے والا ہوں، ایسی چیز بنانے والا ہوں جو آج تک اے فرشتوں تم نے نہیں دیکھی، ایسی اعلیٰ مخلوق میں بنانے والا ہوں۔ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین، چونکہ یہ فسق و فجور، یہ خون ریزیاں، یہ تمام تر جو گناہ تھے یہ زمین میں ہونے والے تھے، نہ کہ آسمان میں۔ آسمان میں
ایسا کوئی بھی گناہ جو ہے فسق و فجور اور گناہ کبیرہ و صغیرہ یہ آسمان میں نہیں بلکہ زمین میں ہونے والے تھے. اس وجہ سے خلیفہ کی ضرورت بھی زمین میں تھی. لہٰذا رب ذوالجلال نے اپنا خلیفہ جو ہے، اپنا نائب جو ہے وہ زمین میں بنایا. رب ذوالجلال نے فرمایا خلیفہ خلف بمعنی پیچھے آنے والا. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پیچھے آنے والا. یعنی جب بڑا موجود نہ ہو، صدر موجود نہ ہو، بادشاہ موجود نہ ہو، تو اس کی غیر موجودگی میں اس جیسا کام کرنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے. لیکن رب ذوالجلال ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے، تو پھر خلیفہ کی ضرورت کیوں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو اپنے نائب کی ضرورت نہیں ہے، خالق کائنات کو اپنے خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت تھی بندوں کی، اس کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی بندوں کی ضرورت تھی کہ کوئی درمیان میں ایسا وسیلہ بھی ہونا چاہیے کہ جو مخلوق کو خالق سے ملا دے، جو خالق کی سنے، خالق کے احکامات سنے اور مخلوق کو سمجھائے اور مخلوق کی گزارشات سن کر خالق کو بتائے. ایسا درمیان میں وسیلہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے رب ذوالجلال نے خلیفہ بنایا. تو میرے واجب القدر، جیسے ہمیں اگر انگریزی سیکھنی ہے تو کسی انگریزی پڑھنے والے استاد کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا. اگر اردو سیکھنی ہے تو پھر اردو والے استاد کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا. اگر ہم نے میتھ سیکھنی ہے تو پھر میتھ کے ماہر استاد کے پاس ہمیں جا کے بیٹھنا پڑے گا، اس سے سارے نکات سمجھنے پڑیں گے. یوں ہی جس نے خالق کی پہچان کرنی ہے اسے ضروری ہے کہ در مصطفیٰ پہ آ جائے. جب تک وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں آئے گا، در بدر بھٹکتا رہے گا، لیکن خالق کا وصال، خالق کی پہچان اسے نصیب نہیں ہو سکے. تو میرے واجب القدر اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے خلیفہ بنایا. آئیے ذرا دیکھیے کیسے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، تفسیر عزیزی والوں نے یہ واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اور گوش گزار کریے گا، اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی، کالی مٹی، سفید مٹی، لال مٹی، نرم مٹی، سخت مٹی، خشک مٹی، تر مٹی، ہر قسم کی مٹی جو ہے اے جبرائیل ایک مٹھی بھر کے لیا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہیے تو زمین نے پکار کے پوچھا اے جبرائیل یہ اس مٹی کا کرنا کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بنانا چاہتا ہے، حضرت انسان کی تخلیق خالق کائنات چاہتا ہے. تو زمین پکار کے بولنے لگی اے جبرائیل میں اللہ کی رحمت کی پناہ میں آتی ہوں، خدا را ایسا نہ کر، اگر تو ایسا کرے گا انسان بنے گا تو پھر اس انسان کی وجہ سے میرا بعض حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اے جبرائیل ایسا نہ کر، میں اللہ کی رحمت کی پناہ میں آتی ہوں. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام واپس چلے گئے، جا کے عرض کی مولا زمین تو رو رہی ہے، وہ تو منت کر رہی ہے، سماجت کر رہی ہے کہ خدا را ایسا نہ کر. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لائے، لیکن وہی گزارشات سن کر وہ واپس چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ملک الموت. حضرت اسرائیل جب زمین پر آئے، زمین کی ایک نہ سنی، مٹی اٹھائی اور جاتے ہوئے کہنے لگے اے زمین میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تو جیسے مرضی ہوتی رہے، میں تیرا رونا دیکھوں یا اللہ کے حکم کو دیکھوں. تو اسرائیل کو حکم ہوا اے اسرائیل آج جدا بھی تو نے کیا ہے، کل ملانے کا کام بھی تیرا ہی ہے. اسی لیے ان کو لقب ملا ملک الموت کا. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہو گیا کہ آج کے بعد روح نکالنے والا کام بھی تیرا ہی ہے.
اس مٹی کو زمین سے جدا بھی تو نے کیا، اس مٹی کو مٹی میں ملانے والا کام بھی تیرا نہیں ہے۔ تو میرے باز القدر، جب یہ مٹی لائی گئی، حکم ہوا کہ اس کو وہاں رکھا جائے جہاں آج بیت اللہ ہے، جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں اس کو رکھا گیا، اور خالق کائنات نے حکم دیا کہ اس پر ہر طرح کی بارش برسائی جائے، خوشی کی بارش اور غم کی بارش۔ 40 دن تک، 39 دن تک دکھوں کی بارش، غم کی بارش جو ہے اس مٹی پر برستی رہی، اور صرف ایک دن خوشی کی بارش برسی، جس وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان زیادہ غم زدہ رہتا ہے اور تھوڑا خوش رہتا ہے۔ اس وجہ سے جب 40 دن پورے ہوئے تو پھر حکم ہوا کہ رنگ برنگی ہواؤں سے اس کو سکھایا جائے، یہاں تک کہ یہ کھنکھنانے لگی۔ قرآن میں ذکر ہے سورۃ الرحمن میں، رب ذوالجلال نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی کھنکھانے والی، کھنکنے والی جب مٹی ہو گئی تو پھر اس کو حکم ہوا کہ مکہ و طائف کے درمیان اس کو رکھا جائے۔ جب یہاں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے دل بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں سے سب سے پہلے دل بنایا، اس کے بعد سر مبارک بنایا، پھر مکمل قالب تیار ہوا، یعنی یہ پتلا جو ہے انسان کا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بعد میں سب سے پہلے دل بنایا گیا۔ جب یہ بن گیا فرشتے پریشان، اتنی خوبصورت مخلوق، تعجب میں ہے۔ یہ شیطان لعین کو بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکری مخلوق بنائی ہے، یہ بھی آیا دیکھنے کے لیے۔ چاروں اور گھوم کر فرشتوں کو پکار کر کہتا ہے تم تعجب کرتے ہو، ذرا غور تو کرو، یہ ایسا پتلا ہے کہ جگہ جگہ سوراخ ہے، اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ بھوکا رہے تو یہ اٹھ نہیں سکتا، زیادہ کھا لے تو چل پھر نہیں سکتا۔ ہاں، یہ جو اس کے الٹی سائڈ پر یہ جو چھوٹی سی کوٹھڑی بنائی ہے نا، یعنی دل، اس میں پتہ نہیں کیا ہے، اس کو میں نہ جان سکا، یہ اس میں کوئی نہ کوئی راز موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے اور تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کوٹھڑی ہے نا، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ تو قصہ مختصر کہ جب قالب تیار ہو گیا، روح کو حکم ہوا کہ پیشانی کی طرف سے اندر داخل ہو جا۔ جب داخل ہونے لگی تو گھبرا کے پیچھے ہو گئی۔ کوٹھڑی ایک تو تنگ ہے اور ایک تاریک ہے، یعنی اندھیری کوٹھڑی ہے، تو ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکایا گیا۔ تو جب یہ نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں آیا تو باخوشی روح جو ہے وہ جسم میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب نور مصطفیٰ کو روح نے دیکھا نا، تو پھر اس جسم کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہو گئی۔ نور مصطفیٰ تھا ہی اتنا خوبصورت، نور مصطفیٰ جب دیکھا روح نے تو اس جسم کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت کی الحمدللہ میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے بغیر رہا جا سکے، مودت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہمیں ہوا سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ تو روح کو جسم سے، نور مصطفیٰ کے سبب روح کو جسم سے محبت نہیں بلکہ مودت ہو گئی۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور بامشکل روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو آپس میں مودت ہے۔ اور وجہ کیا بنی؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
علماء اکرام فرماتے ہیں، تفسیر عزیزی والوں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک میں روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. آپ نے ایک جملہ جو آج ہمارا بھی یہ طریقہ ہے، وہ سنت آج بھی زندہ ہے. آپ کو جب چھینک آئی آپ نے کہا الحمدللہ. تو جواب میں تیرے اور میرے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اے آدم تجھ پر اللہ کی رحمت ہو. وہی سنت آج تک چلتی آ رہی ہے. چھینک کا جواب دینا تیرے رب ذوالجلال کی سنت ہے. تو جب آپ کے کمر مبارک تک جب روح پہنچی تو آپ نے اٹھ کر چلنا چاہا، کھڑے ہونا چاہا، لیکن پھر گر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، جس کا مفہوم ہے کہ انسان بہت جلد باز تخلیق کیا گیا ہے. تو قصہ مختصر، آپ کے مکمل جسم میں جب روح آئی، روح جب پہنچی تو آپ کو حکم ہوا کہ جائیے فرشتوں سے کلام کیجیے. رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ جا کے فرشتوں سے سلام کیجیے. آپ نے جا کے فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آج کے بعد تجھ پر اور تیری تمام اولاد پر یہ حکم ہے کہ جب آپس میں ملیں گے تو یہی لفظ کہیں گے. عرض کی مولا میری اولاد کہاں سے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں سے تمام اولاد کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا اور یہ بھی بتا دیا، جس کا ذکر انشاءاللہ عز و جل آئندہ آیت مقدسہ میں آئے گا. وعلم آدم الاسماء میں رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ ولیوں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ کافرین کی جماعت ہے، یہ منافقین، یعنی تمام اولاد آدم کی پہچان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل رہی زندگی تو کل جمعہ ہے، کل الحمدللہ مسائل عرض کرتے ہیں، تو پرسوں انشاءاللہ عز و جل آپ سے وعدہ رہی زندگی تو انشاءاللہ عز و جل بقیہ حصہ جو ہے وہ پرسوں عرض کیا جائے گا. دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.